إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے یا علی مدد ثواب یا شرک۔ دیکھیں قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو مدد کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارتا ہے۔ سیدنا علی مخلوق ہیں، آپ کی عزت و عظمت، آپ کی برتری، اس کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن آپ مخلوق ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت تک اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی پکار سے ہی غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے قرآن جو ہم نے جس کے متعلق بہت سی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں، بلکہ دوسری اس سے بھی سخت ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ ملا کے کسی اور کو پکارتا ہے، اللہ کو بھی پکارتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا ہے۔ یہ سورۃ مومنون 18واں پارہ، اس کی آخری آیات ہیں۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اس کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اللہ انکار کرنے والوں کو کبھی فلاح نہیں دے گا، کبھی کامیابی نہیں دے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور آپ کے آل بیت، ان کے ساتھ محبت ہماری ایمان کی علامت ہے، لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حق اللہ کا ہے وہ ہم انہیں دے دیں۔ پکارنا، دعا کرنا، مدد کے لیے چاہنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ کے پیچھے سیدنا عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انہیں نصیحت کر رہے ہیں، یا غلام، اے بیٹے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد کر، اللہ تمہیں یاد کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، بیٹے، جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت پڑے اللہ سے مدد طلب کرنا، حتیٰ کہ اگر جوتے کے تسمے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا۔ اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ کیا رسول اللہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے اس کائنات میں؟ آپ خود یہ فرما رہے ہیں اپنے چچا زاد بھائی کو کہ بیٹے جب بھی مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے تھے نا مجھ سے مانگ لو۔ سیدنا علی ساری دنیا علی جیسے ہوں تو نبی کریم کا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اگر نبی کریم نے یہ فرمایا کہ اللہ سے مانگو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کیا میاں بیوی عالم دین سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اگر خاتون پردے میں ہوگی، سامنے بیٹھ کے کسی ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر خامد بیٹھے اور عورت جو ہے خامد کی موجودگی میں بھی غیر محرم کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی، بلکہ اسے پردے میں بیٹھنا چاہیے، تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔
دیوس آدمی جنت میں نہیں جا سکتا تو اس کی بیوی کیسے جنت میں جا سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی نمازی تہجد گزار ہے؟ دیکھیں دیوس اس کو کہتے ہیں جس کی بیوی غلط کام کر رہی ہے وہ اسے منع نہیں کرتا، اس پہ غیرت نہیں آتی. تو جس کی بیوی تہجد گزار ہے اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کا معاملہ اپنا ہے. تو دیوس اس بندے کو کہتے ہیں جس کی بیوی بہن بیٹی گھر میں ایسا غلط کام ہو رہا ہے اور وہ اس پہ توجہ نہیں کرتا اور انہیں منع نہیں کرتا، اسے دیوس کہتے ہیں. آپ غلط سمجھیں بات کو. کیا خواب کی کوئی حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد وہی ختم ہو جائے گی اور سچے خواب ہی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوں گے. اب کون سا خواب سچا ہے اور کون سا ہمارا وہم ہے یہ بات اللہ ہی جانتا ہے. آنے والے حالات بتاتے ہیں کہ جو خواب آئی اگر وہ حقیقت کا روپ دھار لے تو وہ سچی ہے، تو وگرنہ کسی بھی خواب پہ ہم فوری پورے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچی خواب ہے. جب اس پہ کوئی عمل ویسے ہی ہو جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں. جس طرح بعض لوگوں کو خواب آتی ہے کہ فلاں عزیز فوت ہو گیا، چند دن بعد وہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ ایک سچی خواب تھی جو اسے آئی. یا اس نے فلاں عزیز ہے وہ ایک سفر پہ جا رہا ہے یا حج عمرے پہ جا رہا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، یہ ایک سچی خواب ہے. تو یہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ حقیقت میں رونما ہو جائے تو پھر پتہ چلتا ہے، ویسے نہیں. اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ ہر پریشان حال مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ہر مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور کر دے. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر آنے والے دن میں حالات بگڑ رہے ہیں، اللہ ان کے بگاڑ کو ختم کر دے. اے مالک الملک تو ارحم الراحمین ہے، ہم سب پہ رحم فرما. اے اللہ ہم سمجھتے ہیں ہماری خطاؤں کی وجہ سے بہت سی مصیبتیں ہیں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما دے. اے مالک الملک ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہر بندے کی قسمت کو بہتر فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابیاں عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.